الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں اور معزز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں نے آپ حضرات کے سامنے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے قصہ کو بیان کرنا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نامی اسم گرامی خالد بن زید بن کلیب اور قبیلہ بنی النجار سے تعلق رکھتے تھے، اور ان کی کنیت ابو ایوب ہے۔ عقبہ گھاٹی کے اندر جس وقت 70 آدمیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تو ان میں یہ بھی شریک تھے، انہوں نے بھی بیعت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو سب سے پہلے جو میزبانی کا شرف جن کو حاصل ہوا وہ ہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ کے اندر پہنچے، لوگوں کو معلوم ہوا تو لوگ استقبال کے لیے بہر آئے، اہلاً سہلاً مرحبا کہا، اور بچیوں نے ترنم پڑھے، بڑے خوش ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور گفتگو سے لطف اندوز ہوئے۔ ہر ایک کی یہ خواہش تھی اور عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے ہاں ٹھہریے، ہمارے گھر تشریف لائیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی مبارک کی مہار کو پکڑتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعوها فإنها مأمورہ، اس کی مہار کو چھوڑ دو، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حکم دیا گیا ہے، جہاں حکم ہے وہیں یہ جا کے ٹھہر جائے گی، بیٹھ جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے قباء کے اندر 4 دن ٹھہرے، جو مدینہ سے 2 میل کے فاصلے پر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء سے روانہ ہوئے تو سادات آئے، سادات اور استقبال کیا، انہوں نے بھی خواہش ظاہر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا تو لوگ کا ایک کثیر تعداد، لوگوں کو کثیر تعداد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے ہیں، آپ کی زیارت کر رہے ہیں، آپ کے گفتگو سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ جب کسی آدمی کا مکان گزر جاتا ہے تو وہ غم زدہ اور پریشان ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی ساتھ چلتا رہتا ہے، چلو حضور کی زیارت بھی ہو رہی ہے اور گفتگو بھی سن رہے ہیں، چل کر دیکھتے ہیں وہ کون سا خوش نصیب انسان ہوگا جس کے گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر قیام فرمائیں گے۔ چلتے 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 بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی مبارک حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے سامنے جا کر بیٹھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک اونٹنی سے نہیں نیچے تشریف لائے بلکہ وہیں بیٹھے رہے۔ بیٹھنے کے بعد پھر اونٹنی کھڑی ہوئی اور تھوڑا آگے چلی، کچھ آگے چلی، لیکن پھر دوبارہ واپس وہیں آ کر بیٹھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشریف لائے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا دل خوشی کے ساتھ بھر گیا۔ وبادر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سبقت کی، یرحب بہ، اہلا سہلا مرحبا کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامان کو اٹھا کر بڑی خوشی کے ساتھ لے کے جا رہے ہیں۔ کأنما یحمل کنوز الدنیا کلہا، گویا کہ سارے خزانے دنیا کے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں آ گئے، دامن میں آ گئے۔ بڑی خوشی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان اٹھا کر لے جا رہے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بالا خانہ تھا
اور وہیں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا سامان رکھ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کی صفائی کی بہت ہی عمدہ طریقے سے اور سامان رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے والے حصے کو ترجیح دی کہ لوگوں کی کثیر تعداد ملاقات کے لیے لوگوں نے آنا ہے تاکہ ان کو آسانی ہو۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل فرمائی۔ فامتثل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشریف فرما ہوئے۔ جب رات کا وقت قریب ہوا تو حضرت ابو ایوب انصاری اور ان کی بیوی اوپر والے بالا خانہ میں چلی گئیں۔ کچھ دیر کے بعد حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیوی کے پاس ہے اور کہنے لگے، ویحکی ماذا صنعنا، یہ ہم نے کیا کر دیا؟ ایکون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسفل ونحن اعلی منہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے ہو اور ہم اوپر، یہ تو ادب کے خلاف ہے۔ انمشی فوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چل رہے ہیں؟ تو ساری رات اسی پریشانی کے اندر کہ ہم سے کہیں گستاخی ہو گئی ہے، ایسا نہ ہو کہ ہماری پکڑ نہ ہو جائے، ساری رات سوئے نہیں۔ جب صبح ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور جا کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پوری رات ہمیں تو نیند بھی نہیں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی، وَمِمَّا ذَاكَ يَا أَبَا أَيُّوبَ، اے ابو ایوب کس وجہ سے آپ رات کو نہیں سوئے؟ تو سارا واقعہ بیان کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، هَوِّنْ عَلَيْكَ يَا أَبَا أَيُّوبَ، اے ابو ایوب اپنے اوپر نرمی کرو۔ یہ میں نے نیچے والے حصے کو اس لیے ترجیح دیا ہے تاکہ لوگوں کے لیے آنا جانا آسانی ہو، ملاقات آسانی کے ساتھ ہو سکے۔ پھر یہ مطیع اور فرما بردار نے کہا کہ ٹھیک ہے، فَبِهَا وَنَعِمَتْ۔ کچھ ہی دنوں کے بعد ایک واقعہ یوں پیش آیا کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، رات کا وقت تھا، انتہائی سردی کا موسم تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو ایک مٹکا تھا وہ ٹوٹا۔ حضرت ابو ایوب انصاری اور ان کی بیوی فوراً آئیں اور ان کے پاس صرف ایک ہی چادر تھی پہننے کے لیے، اسی چادر کے ساتھ پانی کو صاف کیا تاکہ پانی کی ایک بوند بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچ پائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو ایذا پہنچے۔ صاف کیا اور صبح کو پھر یہ واقعہ بیان کیا اور پھر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفقت فرمائیں، بی ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ شفقت فرمائیں، ہم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اوپر ہوں اور آپ نیچے ہوں، ہم جب چلتے ہوں گے تو آپ پر مٹی گرتی ہوگی، ہم سے یہ برداشت نہیں ہو سکتا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ شفقت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس درخواست کو قبول فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر بالا خانہ میں چلے گئے اور 7 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں قیام فرمایا۔ جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو گئی اور حجرے بھی بن گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجروں کے اندر تشریف لے گئے اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا تیار کر کے بھیج دیتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرماتے۔ جب جو بچ کے آتا پھر پوچھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیاں کہاں کہاں لگی تھیں، جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیاں لگی ہوتی تھی اسی جگہ کو دوبارہ مس کرتے اور چھوتے، وہیں سے کھانا کھاتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ایک مرتبہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دوپہر کے وقت آ کر مسجد کے اندر بیٹھ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دوپہر کا وقت ہے، نماز کا وقت بھی نہیں ہے، مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو عرض کی کہ آپ کس وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں، نماز کا وقت بھی نہیں ہے؟ تو کہا کہ مجھے بھوک نے نکالا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میری بھی یہی حالت ہے، میں بھی اسی وجہ سے آیا ہوں۔ یہ دونوں بزرگ حضرات بیٹھ گئے۔ کچھ ہی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ما اخرجکما، کس چیز نے تمہیں نکالا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی بھوک کی وجہ سے ہم یہاں آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کی قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میں بھی اسی وجہ سے یہاں آیا ہوں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا قوما معی، کھڑے ہو جاؤ میرے ساتھ چلو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں یہ بزرگان چل پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور جا کر دستک دی تو فوراً حضرت ایوب رضی اللہ تعالی عنہ آئیں اور مرحبا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بمن معہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو اہلاً سہلاً مرحبا کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا این ابو ایوب انصاری کہاں ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قریب باغ ہے، وہاں گئے ہوئے ہیں، کھجوروں کا باغ۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو جیسے ہی آواز پہنچی فوراً ہی دوڑتے ہوئے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر سلام کہا اور اہلاً سہلاً مرحبا کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پھر دوبارہ باغ کے اندر گئے اور وہاں جا کر کھجور کا ایک خوشہ توڑ کے آئے جس کے اندر تمر بھی تھیں، بسر بھی تھیں، رطب بھی تھیں، ہمہ قسم کی کھجوریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر پیش کر دیں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ آپ تازہ کھجوریں بھی کھائیں، رطب بھی کھائیں، بسر بھی کھائیں، کچی بھی کھائیں، کچھ کچی اور پکی ہر طرح کی کھجوریں آپ تناول فرمائیں۔ پھر عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے لیے جانور ذبح کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ذبحت فلا تذبحن ذات لبن، اگر آپ نے جانور ذبح کرنا ہے تو دودھ والے جانور کو ذبح نہ کرنا، کیونکہ آپ کے بچے ہیں، انہوں نے بھی دودھ استعمال کرنا ہوتا ہے، آپ کے گھر والوں نے بھی دودھ استعمال کرنا ہوتا ہے، کوئی دوسرا جانور جب ذبح کریں۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بکری کا 1 سالہ بچہ تھا، ان کو انہوں نے ذبح کیا اور گھر والے نے روٹیاں پکائیں اور سالن بھی تیار کیا اور آدھا بھون کر سالن بھی بنا کے اور بھون کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تناول فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا چکے فارغ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمر، یہ رطب، یہ بسر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذا النعیم لتسألون عنہ یوم القیامہ، ان نعمتوں کے بارے میں کل قیامت والے دن ہم سے سوال کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک آنسوں سے آنسو جاری تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کھانا شروع کرو تو بسم اللہ پڑھا کرو اور جب آخر میں جب فارغ ہو جاؤ کھا کر تو الحمدللہ الذی اشبعنا، یہ کلمات بھی پڑھ لیا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لے کر جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا ائتنا غدن، کل ہمارے پاس آنا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سن نہ پائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ فرما رہے ہیں۔ تو انہوں نے فوراً کہا سمعاً و طاعتاً، ضرور، لبیک و صادق، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ہم کل حاضر ہوں گے۔ جب کل آئی تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی جب بھی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے احسان کا بدلہ عطا فرما دیتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لونڈی عطیہ کر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استوصِ بہا خیرا، اے ابو ایوب انصاری میں وصیت کرتا ہوں اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا، نرمی کا معاملہ کرنا۔ ہم نے دیکھا ہے یہ نیک خاتون ہے، نیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والی ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لے کر جب گھر کے اندر داخل ہوئے تو حضرت ایوب نے عرض کیا کہ یہ کون ہے؟ تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدیہ کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے بارے میں وصیت بھی کی ہے بھلائی کی، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میرے دل میں تو یہی آ رہا ہے کہ میں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستہ میں آزاد کر دوں، اس کے ساتھ یہی بھلائی ہے۔ تو انہوں نے جواب میں کہا ہدیت الی الصواب فانت موفق، آپ درستگی کی طرف پہنچے ہیں اور بالکل آپ صحیح بات کی طرف پہنچے ہیں، آپ اس کو آزاد کر دیں۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لونڈے کو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر آزاد کر دیا۔ یہ تھے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ہمیشہ جب سن 2 ہجری سے لے کر آخری عمر تک تمام غزوات کے اندر یہ شریک رہے۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ جتنی بھی غزوات ہوئیں سب کے اندر یہ شریک تھے۔ اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج کے خلاف جنگ کی تو یہ اس جنگ میں بھی شریک تھے اور امیر لشکر تھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت یہ مسجد نبوی کے اندر امامت کرایا کرتے تھے، اور ہمیشہ ہی یہ غزوات کے اندر شریک رہے۔ ایک موقع پر انہوں نے رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی، اے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی بھی کوئی دشمن تکلیف نہ پہنچا سکا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت دعا کا یہ اثر تھا۔ تو چلتے 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 جب یہ آخری عمر کو پہنچے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر تیار کیا قسطنطنیہ کی طرف، اور اس کے امیر یزید تھے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر بھی اس لشکر کے اندر داخل ہو گئے اور وہاں روانہ ہو گئے۔ دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی موجود تھے۔ جب راستے کے اندر پہنچے تو یہ بہت بیمار ہو گئے، سخت بیمار ہو گئے۔ تو یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر عیادت کی اور پوچھا کوئی بات ہو تو ہمیں بتائیں۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری طرف سے پورے لشکر کو سلام پیش کر دو، سلام پیش کرو، اور ان کو یہ کہو کہ اگر میرا راستے کے اندر انتقال ہو جائے تو مجھے وہاں دفن نہ کیا جائے، بلکہ اپنے ساتھ لے جانا اور اس جگہ پر جا کے مجھے دفن کرنا جہاں تک تم لڑتے لڑتے پہنچ سکتے ہو۔ تو انہوں نے حکم کی تعمیل کی اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ساتھ لے گئے، اور ان کا راستے میں انتقال ہو گیا لیکن ان کو دفن نہیں کیا، اور قسطنطنیہ کی دیواروں کے قریب جا کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا۔ اور عیسائیوں کی طرف سے یہ ڈر تھا کہ شاید یہ تکلیف پہنچائیں گے، لیکن حضرت یزید بن معاویہ نے کہا کہ خبردار، اگر تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی قبر کی اگر تم نے بے احترامی کی تو میں تمہارے پورے شہر کو آگ لگا دوں گا، اینٹ کے ساتھ اینٹ بجا دوں گا۔ تو یہ اس سے ڈر گئے اور بے احترامی نہ کر سکے۔ آج بھی الحمدللہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف موجود ہے اور لہرا رہا ہے۔ یہ تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ 80 سال کی عمر کے وقت بھی انہوں نے جہاد کو ترک نہیں کیا، ہمیشہ ساری زندگی جہاد کے اندر رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان بزرگان دین کی سیرت پر، صورت پر اور صحابہ اور اہل بیت کی زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے، اگر آج آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں نجات حاصل ہو جائے تو نجات کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی سیرت اور صورت اور صحابہ اور اہل بیت کی سیرت اور صورت کو اپناؤ تو آپ کامیاب ہو جاؤ گے۔